بزنس کو سنوارتا ہے، اور بچہ کیا کرتا ہے؟ آ کے زیادہ خرچ کرتا ہے. اور باپ کہتا بھی ہے کہ بیٹا تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اتنا خرچ کرتا ہے. ابا 1,00,000 کماتے ہیں، 15-20 ہزار کا خرچہ گورنمنٹ ہے، وہ تو چلتا ہے. ارے تجھے پتہ نہیں میں نے کتنی محنت سے یہ سیکھا ہے، کتنی محنت لگی ہے. باپ کو احساس ہے لیکن بیٹے کو احساس. یہی حال ہے صحابہ کرام کو. جو ایمان ملا نا، وہ اس میں بہت قربانی لگی، تو ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اور ہمیں وارثے میں ملا. بات سمجھ میں؟ جیسے وہ بچہ وارثہ گات پہ آ کر بیٹھا، اب نو ٹینشن خرچ کر رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے بیٹا بہت محنت سے کمایا ہے، لیکن باپ کے پاس جو اہمیت ہے وہ بچے کے پاس نہیں، کیونکہ باپ نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. بچہ تیار گادی پہ آ کے بیٹھا ہے. تو جو نیو مسلم ہے ان کو ایمان بڑی محنت سے ملا ہے، اس لیے ان کو ایمان کی بہت قدر ہے. اور ہمیں تو ماں کے پیٹ سے مل گیا، ایمان والا ماحول مل گیا، حضور کی امت میں اللہ نے پیدا کر دیا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کے اس کے ہاتھ میں آنسو بھی نہیں آتے کہ میری اتنی بڑی خوش نصیبی کہ میں حضور کی امت میں پیدا ہوا. تو اس پر میں ذرا الحمدللہ تو پڑھو، میرے مالک کے سامنے سجدہ شکریہ تو ادا کروں کہ اللہ آپ کا احسان ہے. میں نے تو کوئی درخواست نہیں کی تھی، کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی، محض آپ نے اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. تو میرا عزیزو خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو طے کرو انشاءاللہ مسجد کا ادب کریں گے اور بڑی اہمیت کے ساتھ مسجد میں آئیں گے اور اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں گے. کہتے ہیں مجھے تو اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتی. ہاں میری مولانا سے ابھی نئی دوستی ہو تو مجھے مولانا سے بات کرنے میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا بات کروں. 2 منٹ بات ہوگی، اور پھر ہم کل ملے، پرسوں ملے، 4 دن بعد ملے، پھر چائے پینے ساتھ میں گئے، کہیں گھومنے کے لیے ساتھ میں گئے، اب گھنٹوں باتیں ہو رہی ہے، دوستی ہو گئی. تو ابھی اللہ سے ہم نے دوستی نہیں لگائی. گراہک کے ساتھ 2 گھنٹے بات کرنا آتی ہے، پیسہ مل رہا ہے، 2 گھنٹہ بات کرنا ہے. دوستوں کے ساتھ 4 گھنٹہ بات کرنا آتی ہے. بیوی کے ساتھ بات کرتے کرتے 40 سال ہو گئے، بات کرنا آتی ہے. گراہک کو پہچانا، بیوی کو پہچانا، دوست کو پہچانا. تو کس کو نہیں پہچانا؟ تو اپنے خالق کو نہیں پہچانا. اس سے دوستی نہیں لگی، اس سے یاری نہیں لگائی، شروعات ہی نہیں کی. اللہ کی محبت سمندر کی طرح ہے، اس سمندر کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں. اللہ کی محبت کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں. ایک کاش ہم دعا چالو کرتے، چاہے پہلے دن 2 منٹ لگتی، دوسرے دن 3 منٹ، تیسرے دن 4 منٹ. وہ کیسے پڑتی؟ وہ محبت آداب محبت خود سکھاتی، اس کو سمجھانا نہیں پڑتا، وہ خود چلتا ہے. کچھ نہیں آتا تو ہاتھ اٹھا کے خاموش ہو جاتے، نادم ہو جاتے کہ اللہ میرا آپ سے تعلق اتنا کمزور ہے کہ مجھے آپ سے مانگنا ہی نہیں آتا. اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، آخرت کے لیے مانگے. اللہ موت کے وقت کا معاملہ آسان کر دینا، کلمہ دے دینا. فوراً قبر کے لیے مانگے، اللہ قبر میں سوال جواب آسان کر دینا، قبر کو طاقت دینے کا وسیع کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، آخرت پہ آ جائے اللہ حساب کتاب آسان کر دینا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا، حضور کے ہاتھوں جامع توسل نصیب فرمانا، جنت میں آ جائے کہ اللہ جنت میں ہمارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا. اور وہ خوش نصیب لوگ جو بار بار آپ کا دیدار کریں گے، ان خوش نصیبوں میں مجھے بھی شامل فرمانا. اے اللہ میں آخرت کی بڑے پیمانے پہ تیاری کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں. اب نمازوں پہ آ جائے. اے اللہ میں تہجد چاہتا ہوں، اشراق، چاش، اوابین کی دولت چاہتا ہوں. اب 6 نمبر کو یاد کر لیں کہ اللہ میرا ایمان مضبوط کر دے، میری نماز میں جان پیدا کر دے، مجھے علم نافع عطا فرما، ذکر مجھے ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی مجھے اچھے اخلاق عطا فرما. اکرام مسلم 5واں اخلاص نیت، اللہ مجھے اخلاص عطا فرما. 6 اللہ مجھے راہ خدا میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ راہ خدا میں وقت لگانے کے وقت جو حضرات لایانی چیزوں سے بچتے ہیں، مجھے بھی اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہوئے لایانی چیزوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. تو مانگیں گے بھائی اللہ سے، کس سے مانگیں گے؟ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سے یعنی اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو لذت ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائے. اور اللہ کے سامنے رونے کی جو مزہ ہے وہ تو عجیب ہی نرالی ہے. اس کے بعد جو دل ہلکا ہوتا ہے، وہ آج تک اپنی داستان، اپنی پریشانیاں، اپنے غم اپنے دوستوں سے شیئر کرتے رہے، اپنی بیوی سے شیئر کرتے رہے، اپنے چاہنے والوں سے شیئر کرتے رہے. آپ مجھے بتاؤ کیا پریشانیاں کم ہوئی؟ حالات کم ہو گئے؟
جتنی عمر بڑھتی گئی پریشانیاں بھی بڑھتی گئی. کیوں؟ اس کو سنائے جا رہے جو خود اپنی پریشانی دور نہیں کر سک رہا ہے. اس کو سنا رہے جو خود بے چین ہے, جو خود پریشان ہے. تو اس کی پریشانی کون دور کرے گا؟ تو کہا اللہ. میری اور آپ کی پریشانی کون دور کرے گا؟ تو کہا اللہ. پھر دور کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جو دور کرنے والا ہے اس کو نہیں سنا رہے, جس کو دور کرنا آتا ہی نہیں اس کو سنا رہے. وہ تو انسان ہے, وہ خود اللہ کا محتاج ہے, ایک ایک سانس کا محتاج ہے, اور وہ ہمیشہ سے ہے بھی نہیں. اور ابھی کچھ سال کے بعد تو وہ دنیا سے چلا جائے گا, اس کو بڑھاپا آئے گا, پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگے گی. وہ خود اپنا جنازہ خود قبرستان نہیں جا سکے گا, اوروں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جائے گا, تو وہ خود محتاج ہے. وہ ہمارا کام کیا بنائے گا؟ تو اس کو کہہ کے کیا فائدہ؟ کیوں ہم اس کو بتائیں کہ ہم حالات میں اپنے دل کی باتیں اپنے مولا کے سامنے رکھیں, اپنے خالق کے سامنے رکھیں. وہ ایسے راستے کھولے گا, وہ ایسے انتظام کرے گا, وہ دل کو سکون عطا فرمائے گا. تو بھائی اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں. عورتوں کی بھی غلطی ہے, رات ہوتی ہے اپنی ماں کو فون کرتی ہے, فون نہیں کر سکتی, بہت اچھی بات, روکنا بھی نہیں چاہیے. اس کی ماں ہے, وہ روکتی ہے ہمیں کہ تم اپنی امی سے بات مت کرو. وہ روکتی بھی ہو تو اس کی نادانی ہے, ہمیں تو نہیں روکنا چاہیے. یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے کہ ماں کے ساتھ بات کریں, لیکن وہ ماں کے ساتھ بات کر کے وہ اپنے دکھڑے, آج یہ ہوا میرے شوہر کے ساتھ, اور میری ساس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اور میری نڑند نے یہ کیا, وہ دکھڑے سناتی ہے. جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. تو اس کی ماں کو سناتی تھی, اس کی زندگی بھی بے چینی میں گزری, اس کی زندگی بھی بے چینی میں گزری. تو کیا ہوتا؟ تو کہ یہی جو 4 بجے 2 رکعت پڑھ کے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو رابعہ بصریہ جیسی ہو جائے, بہار مل جاتی, عزتیں مل جاتی, قلب کا سکون مل جاتا, اور اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. اور اس کے بچے تو جو ہے نا اولیاء جیسے ہو جاتے. اگر وہ ماں اللہ سے مانگتی, اللہ کو منواتی, تو بھائی اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے گھر والوں کے اندر بطور خاص یہ عادت نہیں. تو غلطی کس کی ہے؟ تو ہماری غلطی ہے. وہ کیوں؟ تو گھر میں پیسے دے رہے ہیں, صابن لانے کے پیسے دے رہے ہیں, کولگیٹ لانے کے پیسے دے رہے ہیں, سامان لانے کے پیسے دے رہے ہیں. لائٹ بل زیادہ آ جائے تو فوراً مذاکرہ کرتے ہیں, بھائی لائٹ زیادہ جلی, ابھی اپنے پاس اتنا انتظام نہیں ہے. تو ہر چیز کا مشورہ سیٹنگ ہوتا ہے, لیکن اللہ کا دین گھر میں کیسا ہے اس کا مشورہ نہیں ہوتا, اس کے بارے میں سوچ نہیں. اور ہر چیز کا پلان کرتا ہے. سورت بھی جانا ہوگا تو پلان کرے گا, لیکن ایک گناہ سے بچنے کا پلان نہیں کرتا. نماز کا بھی پلان کرے گا کہ اپنے کو نماز کا پڑھنی ہے, بہت اچھی بات, کرنا چاہیے, منع نہیں کرتا, لیکن گناہ سے بچنے کے بارے میں پلان نہیں کرے گا. یہ اب غیبت بہت ہو رہی ہے نا, اپنے کو ایسا کچھ کرنا ہے کہ غیبت ہو گئی. جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو یہ کہنے کی اس کی ہمت نہیں کہ دیکھ بھائی زندگی موت کا بھروسہ نہیں. اور غیبت کریں گے تو اس کی گناہ لیں گے, اپنی نیکیاں دیں گے. آلریڈی گناہ اتنے زیادہ ہے اور نیکیاں تھوڑی ہے, وہ بھی دے دیں گے, اور اس کے گناہ ہم لے لیں گے. تو ہم کہیں کو کسی کے گناہ لے ہوئے, کیوں اپنی نیکیاں دے ہوئے؟ تو بھائی اپنے جو ہے نا غیبت نہیں کریں گے. تو بھی کسی اور کی بات مت کرنا, میں بھی کسی اور کی بات نہیں کروں گا. اور رہ گئی پوری دنیا میں ابھی جتنے لوگ ہیں کوئی بے عیب تو ہے ہی نہیں, ہر ایک کے اندر عیب ہے. تو ہم کیوں کسی کی بات کریں؟ اپنے اندر بھی تو عیب ہے. تو اپنے تو ہے نا ایک دوسرے کی باتیں کریں گے, کچھ کام کی باتیں کریں گے, اللہ کے دین کی باتیں کریں گے, لیکن ہم غیبت کریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائے, دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ جی پیارے اللہ, بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار, خطا کار, سیاہ کار, مجرم اور پاپی ہے. اللہ دین کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جلوت میں, خلوت میں, تنہائیوں میں اے اللہ بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. ہماری تنہائی تو پیارے اللہ عجیب سی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو ناراض کرتے کرتے ہم نے ایک حد پار کر رکھی ہے. اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم بے چین ہیں, آج ہم پریشان ہیں, آج ہم ڈپریشن کا شکار ہے. میرے مالک, ہمارے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم اپنی پریشانیاں اوروں کے سامنے شیئر کرتے رہیں, اوروں کو سناتے رہیں. لیکن اللہ ہمیں آپ سے مانگنا چاہیے تھا, لیکن اللہ ہمیں پورے 24 گھنٹے میں 24 منٹ آپ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی, 10 منٹ آپ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. بزنس پہ 10 گھنٹے جانے کی توفیق ہو جاتی ہے, لیکن 10 منٹ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی, ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور میں پیش کرنے کی, اور آپ کے سامنے دامن پھیلانے کی, آپ کے سامنے رونے کی, اور دلی اعتبار سے رونے کی. اللہ ہمیں توفیق نہیں ہو رہی, ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں توفیق عطا فرما. بائک پہ آپ سے باتیں کرنے کی, پیارے اللہ مسجد میں آتے ہوئے آپ سے باتیں کرنے کی, بزنس پہ جاتے ہوئے آپ سے باتیں کرنے کی, اور اللہ آپ سے مناجات کرنے کی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کی. میرے مالک توفیق اور سعادت نصیب فرما.
اے اللہ مساجد کو آباد فرما، اے اللہ مساجد کو آباد کرنے والے جو خوش نصیب حضرات ہیں ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اے اللہ پورا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کے پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، ہمیں یہ سمجھا دیجئے ہر دن ہر گھڑی ہر لمحہ ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پیارے اللہ ابھی تک کی زندگی غفلت میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، آپ کو ناراض کرتے کرتے گزر گئی، میرے مالک معاف کر دیجئے، کریم اللہ معاف کر دیجئے، پچھلے سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کرتے ہیں، میرے مالک بھکتی نگر کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں سے حفاظ علماء مشائخ اور صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما، پیارے اللہ نوساری کے ماحول کو دینی ماحول بنا، پیارے اللہ نوساری میں دین کے سارے شعبوں کو اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما، دین کے کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ فرما، پیارے اللہ پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، ہر فرد بشر اور ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو مالک محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن اللہ جی آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے، کریم آقا ہمیں نواز دیجئے، ہماری جولیوں کو بھر دیجئے، ہم تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سخی کے گھر سے لوگ خالی ہاتھ نہیں آتے، تو آپ تو سخیوں کے سخی ہے اور یہ مسجد آپ کا گھر ہے، اے اللہ آپ ہمیں نواز دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنے محبوب اور اپنے مقبول اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما لیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، نماز میں خشوع خضوع نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، راہ خدا میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما اور لایعنی چیزوں سے بچنے کی اے اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرما، باری تعالیٰ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر کو طاقت دینے کا وسیع فرما، جنت اللہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرمانا، اللہ ہم میں اس کی طاقت نہیں کہ ہم پہلے جہنم میں جائیں اس کے بعد جنت میں جائیں، میرے مالک ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں، میں اللہ پہلی مرتبہ میں جنت میں داخل کر دینا، اے اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم سے بچا لینا، اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔